اردو ناول ابن عطاش، قسط نمبر 29۔ یہ بات کہتے ہوئے سعد الملک نے جان بوجھ کر کراختائی وفد کی جانب دیکھا تھا۔ انتظار کی بات سن کر اہل وفد کے چہروں پر غصہ دکھائی دینے لگا، جسے سلطان بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سلطان کا دل بھی اسی طرف مائل تھا کہ وہ کراختائی وفد کے حق میں فیصلہ کرے، کیونکہ اس کی نظر میں ایک معمولی نوجوان اتنا اہم نہیں تھا جتنی کہ اس کی سلطنت۔ لیکن ابھی وہ مضطرب تھا، وہ علماء دین کی نفرت مول نہ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے سعد الملک کی بات پر رئیس العلماء کی جانب دیکھا۔ رئیس العلماء نے اٹھ کر کہا، سلطان معظم، کسی کو شرعی مسئلہ میں حکم لگانے کا اختیار صرف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ جب کسی مسئلہ پر قرآن و حدیث میں قطعی رائے موجود نہ ہو، جبکہ یہ قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے کہ کسی ایک مسلمان کو بچانے کے لیے پوری مسلمان قوم کو لڑنا چاہیے۔ سلف صالحین کے عمل میں ہمارے سامنے تسخیر ہند کا واقعہ موجود ہے، جب 91 ہجری میں ایک مسلمان لڑکی کی پکار پر دمشق سے اسلامی فوجیں چل کر دیبل کے ساحل پر آن اتری تھی۔ میری سلطان معظم سے درخواست ہے کہ لائتس احمد کو بچانے کے لیے یہی طرز عمل اختیار کیا جائے۔ رئیس العلماء کی بات سن کر سلطان کی آنکھوں میں غصے کی جھلک دکھائی دی۔ دراصل رئیس العلماء نے یہ کہہ دیا تھا کہ شرعی معاملات میں سلطان کو بولنے کی اجازت نہیں۔ یہی بات سلطان کو ایک اجنبی وفد کے سامنے اچھی نہ لگی۔ سلطان ابھی رئیس العلماء کی بات پر توجہ ہی کر رہا تھا کہ حکیم شہر اور طبیب سلطانی نے پھر بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان معظم، رئیس العلماء کی بات درست نہیں۔ سلطان معظم کو ایسے معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار ایک حدیث میں ہے، ان السلطان ذل اللہ فی الارض، یعنی کہ سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، من اہان السلطان فقد اہان اللہ، یعنی کہ جس نے سلطان کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ یہ احادیث سلطان نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی۔ اسے یوں لگا جیسے حکیم شہر نے اسے بے پناہ طاقت سے نواز دیا ہو۔ اب سلطان اپنی نشست پر پہلو بدلا اور رئیس العلماء کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ رئیس العلماء اپنی جگہ سے اٹھے اور کسی قدر غسیلے لہجے میں بولے، سلطان معظم، حکیم شہر ضعیف احادیث پیش فرما کر ایک مسلمان حکمران کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان احادیث کے بارے میں محدثین کی رائے محفوظ ہے، لہٰذا ایسی احادیث دربار سلطنت میں پیش کرنا دیانتداری نہیں۔ رئیس العلماء کا لہجہ سلطان کو بالکل پسند نہ آیا، چنانچہ سلطان نے یک لخت ہاتھ بلند کیا اور اہلیان مجلس کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، اہلیان مجلس کی مشاورت سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں مسلمان حکمران کو اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے قرآن و احادیث ہر دو اطراف سے آئی ہے، چنانچہ اس مسئلے کا حل ہماری رائے میں یہ ہے کہ اس نوجوان لائتس احمد کو، جو کہ مسلمان ہو چکا ہے، اعلیٰ تر مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہی ہماری رائے ہے اور یہی ہمارا حکم۔ سلطان اتنا کہتے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب دربار برخاست کر دیا جائے۔ کراختائی وفد کے اراکین خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہونے لگے۔ بوڑھا لاما اپنی فتح پر خوشی کی شدت سے کپ کپا رہا تھا۔ مسلمانوں کے بادشاہ نے ان کے مقدس لاما کو ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔
دربار شاہی کی عمارت سے قدرے دور شاہی شفا خانے کے باغ میں لائتس سیب کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا اسی وفد کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ وہ اس تمام تر کارروائی اور تمام تر فیصلے سے بے خبر تھا جو آج اہل دربار کی مشاورت کے بعد بادشاہ نے سنایا۔ لائتس اپنی جگہ مطمئن تھا کہ بازار میں ملنے والا کراختائی سوداگر اتنی جلدی کرخستان نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں سے چند دنوں میں کراختائی وفد چل پڑے اور یہاں بھی پہنچ جائے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ دربار برخاست ہونے کے بعد سعد الملک نے تخلیہ میں سلطان کو ایک عجیب مشورہ دیا۔ سلطان معظم، وہ نوجوان مدرسہ نظامیہ کے استادوں کا چہیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے استادوں کی شہ پر یہاں سے بھاگ نکلے۔ اگر وہ بھاگ گیا تو ہمارے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ بالآخر ہمارے لیے سلطنت کی سرحدات کی حفاظت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سلطان نے معنی خیز نظروں سے سعد الملک کی جانب دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، وزیر سلطنت، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سلطان معظم، اس نوجوان کو حراست میں لینے کا حکم صادر فرما دیں تاکہ کل یا پرسوں جب ان کراختائیوں کے حوالے کیا جائے تو اس وقت تک وہ کہیں فرار نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے تفہیمی انداز میں ایک لمبی ہوں کی اور زور سے سر ہلایا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے سعد الملک کا مشورہ مان لیا ہے۔ سعد الملک ایک پرانا باطنی تھا اور محفل میں مذہبی گفتگو کرنے والا رے شہر کا سب سے بڑا تقیم، سب سے بڑا طبیب، حکیم شہر اسحاق بیگ بھی فی الحقیقت حسن بن صبا کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ گویا ابو سلیم بغدادی کی وہ بات سچ تھی کہ بادشاہ کے پہلوؤں میں بھی ہمہ وقت باطنی موجود رہتے ہیں۔ حکیم شہر اسحاق شاہی طبیب تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کی بڑی عزت تھی۔ سعد الملک نے چند دن پہلے حکیم شہر سے مل کر لائتس کو شفا خانے میں مار ڈالنے کی بات کی تھی، لیکن حکیم شہر نے سعد الملک کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ دراصل حکیم شہر اسحاق کا باطنیوں کے نزدیک رتبہ بہت بڑا تھا، وہ عام طور پر شاہی شفا خانے میں اس کی آمد نہیں ہوتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے سعد الملک کو منع کیا کہ اگر وہ اب اچانک شفا خانے میں جا کر لائتس کا قتل کرتا ہے تو لائتس کی موت کا سیدھا شک حکیم شہر پر ہی جائے گا۔ لیکن اتفاق سے سعد الملک کی مشکل خود ہی آسان ہو گئی اور وہ اس طرح کے لائتس لاما کو لینے کے لیے اس کے قبیلے کے لوگ آ پہنچے۔ سعد الملک نے سوچا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، وہ خطرات جو اس نوجوان کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے اب اس کے جانے سے ٹل جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ لائتس کو کرخستانی لاماؤں کے پاس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اسی روز بے خبر لائتس کو شاہی دستے کے سپاہیوں نے اچانک کچھ بتائے بغیر گرفتار کر لیا۔ شفا خانے کے طبیب چلاتے رہے کہ مریض کے زخم پھٹ جائیں گے، لیکن کسی سپاہی نے ان کی ایک نہ سنی اور چند ہی لمحوں میں لائتس کو شاہی شفا خانے سے شاہی قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اور پھر ٹھیک اس روز جب کرخستان کا وفد اپنے مقدس قیدی کو ہتھکڑیاں ڈالے اپنے ساتھ لے کر رے شہر سے روانہ ہوا، رے شہر میں اس دیوانی لڑکی کی سواری داخل ہوئی جو اصفہان سے پاگلوں کی طرح سفر کرتی ہوئی اپنے محبوب کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے دارالسلطنت دوڑی چلی آئی تھی۔